اچھا اندلیب صاحبہ، ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی، چونکہ ہم وہاں رپورٹ بھی کر رہے تھے. ڈی جے بٹ کے اوپر مقدمے بنائے گئے، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ، ان لائسنس گنز کا اوپر اور دیگر اور مقدمے بنا کے اس کو حراست میں لے لیا گیا. اس کو حراست میں لیا کوئی 1 بجے، اور جو ایف آئی آر درج ہوئی وہ شام کو ہوئی اور شام کو دستیاب ہوئی. جب اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، کچھ رپورٹرز نے پوچھا جی ایف آئی آر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی ابھی تو درج ہی نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر واقعی میں ان کا شو اتنا ہی خراب ہونا تھا اور ان کی مقبولیت نہیں ہے عوام کے اندر، تو پھر ڈی جے بٹ کو اریسٹ کیوں کیا گیا؟ چونکہ وہ ان کا ساؤنڈ سسٹم ارینج کر رہے تھے. پھر مریم نواز صاحبہ نے جا کے کڑھائی کھا لی، تو وہاں پہ بٹ کڑھائی کو اوپر بھی ایک نوٹس آ گیا، اس کو بھی بند کر دیا گیا. تو اس طرح کے جو ہٹ کندے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کا وقار جو ہے وہ بہتر ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ 25 لوگوں پہ وہ قانونی کارروائی کی گئی ایس او پیز کی، صرف ایک اس پہ نہیں کی گئی. تو ہم حکومت کا کام ہے کہ ایس او پیز جہاں توڑی جا رہی وہاں کارروائی کرنی. لیکن جو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی جی لاہوریوں کو میں مبارکباد دوں. لاہوری اس وقت، میں لاہور سے ہوں اور مگر یہ ڈی جے بٹ صاحب کو کیوں آپ نے اٹھایا گیا؟ دیکھیں یہ تو سوال بنتا ہے نا اندلیب صاحبہ، وہ تو آپ کے بھی ساؤنڈ سسٹم ارینج کرتے تھے. پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے اس وقت کہا کہ بڑی اچھی حکومت نہیں ہے، بڑی ظالم حکومت ہے، جابر حکومت ہے، جو ایسے لوگوں کو بھی اٹھا لیتی جس کا کوئی تعلق ہی سیاست سے نہیں ہے. مگر آپ کی حکومت کے اندر ڈی جے بٹ کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے. آپ میری بات کمپلیٹ کر لینے دیں پھر آپ بولتا. آپ نے بالکل دوسروں کو انٹرفیئر نہیں کیا، مجھے بھی موقع دیں. نہیں، ان کو بھی میں نے کیا. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو آ کے اچک زئی نے جو بات کی ہے لاہوریوں کے اوپر کہ یہ ہندوؤں سے مل کے انہوں نے انگریزوں کو کیا. اس وقت ایک لاہوری جو ہے وہ ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ جی نہ وہاں بیٹھے بلاول نے کچھ کہا ان کو، اچک زئی کو، نہ بیٹھی مریم نے کچھ کہا، اور وہ لاہوریوں کو اتنی بڑی بات کہہ کے چلا گیا، ان کی انسلٹ کر کے چلا گیا. اور یہاں بیٹھے ان کے ترجمان بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اچک زئی نے بالکل غلط بات کی. جیسے آج انہوں نے ایک اپالوجی جو ہے، معافی جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا مقصد بالکل نہیں تھا کہ لوگوں کی دل آزاری ہو، مگر میں بھی لاہوری ہوں اندلیب صاحبہ آپ کی طرح. زندہ دلانا لاہور ایک وجہ سے ہی کہا جاتا ہے. اور اگر آپ مہدی حسن صاحب سے پوچھیں گے ہسٹورین، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ تو وقت تھا جب برٹش نے اپنی افواج ہٹا لی تھی پنجاب سے اور کہا تھا کہ جی یہاں پہ انڈیپینڈنس کی موومنٹ نہیں ہوگی، ہم اٹھا لیتے ہیں. تو دیکھیے کچھ تو باتیں ہسٹری کی آپ بھی جانتی ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، کہ کچھ باتیں آپ ایکسپٹ کر سکتی ہیں کہ یہ ہسٹری کے زمرے میں آ سکتے ہیں. اور لاہوریوں کا دل تو بہت بڑا ہے، اگر کوئی مہمان آئے کوئی شکایت کر جائے تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ What I am saying to you is that it is part of history کہ برٹش نے اپنی افواج وہاں سے ہٹا لی تھی پنجاب سے. یہ تو درست ہے نا؟ اوکے سو آپ کہہ رہی کہ اچک زئی نے بالکل صحیح بات کی لاہوریوں کے بارے میں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کی شکایت تھیں وہ ہسٹری کے کسی نہ کسی زمرے میں سپورٹ تو ہوتی ہیں. اگر آپ نہیں میری مانتی تو آپ ہسٹری کی کوئی کتاب بھی اٹھا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف بھی آ گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کس موقف کی ہیں. That's fine, you have a right. موقف نہیں ہے، یہ تو ریالٹی ہے نا. بہرحال اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، ہم ہسٹورینز کو بلا سکتے ہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے. مگر انہوں نے آج جو کہا کہ جی لاہوریوں کو میں نے دل آزاری کی. ہسٹورین سے پوچھیں جی یہ ضیاء الحق کی پیدائش نہیں تھے، یہ پی ایم ایل این. ہسٹورین سے یہ بھی پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کیا ایوب خان کی پیدائش نہیں تھی؟ کیا 6 سال وہ فورن منسٹر نہیں رہے؟ کیا یہ چیف منسٹر نہیں رہے؟ کیا انہوں نے دونوں نے جماعتوں نے مل کے این آر او نہیں لیا مشرف سے؟ تو اب کیا یہ بات تو درست ہے، یہ بھی درست ہے کہ یہ بات ہے. عظمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ فوج جو ہے وہ آپ کو نکال کے ہمیں لا نہیں رہی. تو آپ بات کرتی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی. یہ ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جس پہ ایک دن ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہے جی وصیت میں میں اپنی پارٹی ان کو دے کے جا رہی ہوں، اور دوسرے کو ابا جان فون کرتے اور کہتے ہیں کہ بیٹا آج سے پارٹی تمہارے والے ہے.
یہ بھی ہسٹری بتاتی ہے. اچھا، یہ بھی اس کے اوپر بات record ہے. کریں گے اندلیب صاحبہ. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، مگر جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کیا اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ہٹائیں اور کسی اور جماعت کو لے کے آئیں، یا کہ وہ کچھ اور مانگ رہی ہے، اور اگر استعفے دینے کو تیار ہے تو ارلی الیکشنز کس حالت میں ہوں گے؟ کرونا وبا کی اس وقت پیک ہے، سینسس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، حتمی سینسس ہوا نہیں، کیسے ہوں گے یہ الیکشن؟ وقفے کے بعد.